صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم، ویلکم سائماز کارنر۔ سب لوگ کیسے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جی آپ سے میں اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور پھر اگلے ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے، یا اگلے ہم ویڈیو سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوں گی اس پہ آئیں گے۔ تو آپ لوگ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ٹائم سے، کچھ منتھ سے ایسے میں ساتھ چل رہا ہے کہ میں ولاگ میرے سے لگ ہی نہیں رہے۔ جیسے یہ بھی ولاگ ہے، یہ بالکل بارش کے دنوں کا ولاگ ہے۔ اس کے علاوہ اور ولاگ ہیں جو اس سے پہلے اس سے بعد کے بنے ہوئے ہیں، جو اب تک میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی۔ تو پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حالانکہ پہلے میری روٹین میں 3 سے 4 ولاگ ہوتے تھے جو میں آپ سے ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیتی تھی۔ لیکن اب بلکہ میں ثنا سے بھی کہہ رہی تھی کہ ثنا، میں جیسے ہی اپنے یہ ویڈیو کے نکالتی ہوں، کلپس نکالتی ہوں اور اس کے علاوہ ایڈٹ کرتی ہوں سب ہے، تو جیسے موبائل میں آن کرتی ہوں، میں اس کو کمپائل کرتی ہوں سارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وائس اوور کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، میرا ذہن اور میری زبان بالکل بلینک ہو جاتی ہے، جیسے سٹک نہیں ہو جاتا کچھ بھی۔ میں اتنی اچانک مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، کہہ کے میں فون رکھ دیتی ہوں، اور یہ بڑے ہی دنوں سے چل رہا ہے۔ بلکہ اکثر لوگ، ان سب کے پیار کا بہت شکریہ، جو لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ ولاگ کیوں کم لگا رہی ہیں، کیوں لگا رہی ہیں، آپ روٹین میں لگایا کریں زیادہ۔ میری پہلے بھی روٹین یہ تھی کہ میں 3 سے زیادہ، یا بہت حد کبھی 4 لگا لی، اس سے زیادہ ولاگ میں نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ میری اپنی روٹین کچھ ایسی تھی گھر کی۔ ایک گھر کی روٹین ہوتی ہے نا، میرے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی، گھر کا پورا ایک سسٹم ہے، تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بس کلپس وغیرہ بنا لیتی ہوں کہ میں اس کو ایڈٹ کر کے لگاؤں۔ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تو میرے ساتھ بہت عجیب و غریب سچویشن ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ سب سے دعا کی اپیل ہی کہا جا سکتا ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ جو میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں آئی ایم سوری، جو کہ کہہ لیں کہ آپ سٹک ہو گئی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے ذہن میں، میرے آنکھوں میں اور میری زبان میں جو کہہ لیں اس طرح کچھ سمجھیں کہ رکاوٹ آئی ہوئی، اللہ اس کو دور کرے اور اس کو روانگی اس میں ہو۔ تو چلے جی، اب ولاگ کا جو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا میں نے کھایا تھا، تو ثنا کی مجھے کال آ گئی کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، آ جاؤ، چلو ہم کافی شافی پی کے آتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے فلاں جگہ کی کافی پی ہے تو بڑی مزیدار ہے۔ میں نے کہا ثنا میرا حلیہ تو بہت خراب ہے، لیکن کہنے لگی کوئی بات نہیں، بارش ہی ہے سائمہ، ہم نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر باہر آئی ہوں اس کے ساتھ، اور اس کا دل تھا ثنا کا بہت زیادہ کہ ہم کولڈ کافی پیتے ہیں، لیکن میں نے کہا چلو، جیسے ہم پام ولا آئے تو پام ولا میں ہماری سوسائٹی کی نسبت بہت زیادہ تیز بارش تھی۔ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ پورے شہر میں ایک جگہ جیسے بارش نہیں ہوتی، یہاں تیز بارش ہے۔ ہم آگے جب نکلے اس سے بھی کم بارش، مطلب تھوڑی سی کم تھی بارش۔ تو میں نے کہا ثنا موسم کی مناسبت تو یہی دل چاہ رہا ہے کہ ہم کیوں نہ یہ جو تندوری چائے ہے یہ پیتے ہیں۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ میں ویسے گھر سے پلان بنا کے آئی تھی کہ ہم کولڈ کافی پیتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو آلموسٹ آئیڈیا ہی ہے کہ ثنا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈے اور ڈرنکس اور ان چیزوں کی بہت شوقین ہے۔ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے، حالانکہ یہ اسمارٹ ہے ماشاءاللہ، کھا پی کے بھی، ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم کھا پی کے بھی کہیں نہ کہیں موٹے رہ جاتے ہیں۔ ابھی تو جی یہ سارا جو تھے آس پاس ایریا خالی تھے، اس کے بعد جی ہمارے جیسے جو منچلے ہیں جن کا دل چاہ رہا تھا موسم انجوائے کرنے کو، وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ہم نے تندوری چائے کا آرڈر دیا، ساتھ گپ شپ کی، اور گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ ثنا نے کچھ اپنے گانے لگائے پسندیدہ، کچھ میرے لگائے کہ چلو ہم مل جل کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور پھر ہم بتا رہے تھے کہ آج سے 5 سال پہلے میں اور ثنا جب ہم آپس ایک دوسرے کی زندگی میں ہم انٹر ہوئے، تو فلاں گانا اس وقت چلتا تھا تو ہم سنا کرتے تھے۔ تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی یادیں، باتیں شیئر، مطلب مجھے لگتا ہے جب آپ فرینڈس کے ساتھ یا کوئی بھی چیز کے ساتھ آپ کا پیار ہو، محبت ہو، یا کوئی بھی ریلیشن ہو، چاہے بچے ہوں، میاں بیوی ہوں، جیسے میرے ہسبینڈ کو جیسے وہ جاب کرتے تھے تو ان کو اس ایئر کے گانے یاد ہوتے تھے کہ اس ایئر میں میرا پوسٹنگ فلاں جگہ تھی، تو یہ اس وقت وہ بھی جیسے ڈرائیونگ میں گانے شانے، میرے ہسبینڈ میوزک سنتے تھے شوق سے، تو انہوں نے کہنا کہ اس ایئر میں یہ گانا بڑا فیمس ہوتا تھا، تو میں جب سنا کرتا تھا، تو ان کو بھی سالوں کے حساب سے ذہن میں چیزیں آتی تھیں۔ اور ایسے ہی جب میں اور ثنا ہم دوست بنے تو ہم اس وقت فلاں گانا مطلب ان تھا، ایسے باتیں کرتے۔ خیر ہم نے چائے پی، بڑا مزیدار اور بڑی ہی زبردست چائے تھی، شاید سے موڈ اچھا تھا، دل چاہ رہا تھا، موسم کی سمجھنے کے مناسبت ایسی تھی، چائے بہت مزیدار تھی اور میں بڑے عرصے بعد پام ولا آئی ہوں، ویسے تو 2 دفعہ ویسے چکر لگا ہے، لیکن چائے کے لیے نہیں آ سکی، کیونکہ تندوری چائے موسٹلی اچھی لگتی ہے ونٹرز میں۔ تو ونٹرز کے بعد مجھے لگ رہا ہے اب میں نے پی، اور ابھی بھی ایسے بالکل ونٹری وائبز آ رہی تھیں، اور اتنا حسین ماشاءاللہ موسم تھا۔ ابھی جیسے پانی بہت زیادہ شہر میں نہیں آیا تھا، کیونکہ ابھی بارش سٹارٹ ہوئی تھی، گھنٹہ ایک ہوا تھا۔ ہاں اس کے بعد اگر یہی سچویشن رہتی تو بہت زیادہ آکورڈ سچویشن ہو جانی تھی، کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی آہستہ آہستہ۔
تو تھوڑا میرے گلے کا بھی ایشو ہے، آئی ایم سوری کہ اگر آپ کو تھوڑا سا وہ لگے کہ میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بس اب موسم چونکہ چینج ہو رہا ہے، اب یہ بیماریاں گلے خراب اور نزلے کی تو رہنی ہے. خیر وہاں سے ہم نکلے ہیں تو ثنا نے کہا کہ چلو میں نے کچھ گروسری کرنی ہے شام کو پکانے کے لیے، تو میں نے کہا چلو ہم برائڈے چلے چلتے ہیں. تو ویسے بھی ہمارے پاس ٹائم دونوں کے پاس تھا، اور اس کے پاس بھی ٹائم تھا، میرے پاس بھی ٹائم تھا آج کے، چلو ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھوم پھر لیا. آج گرلس ڈے آؤٹ والا کام چل رہا تھا ہمارا. تو خیر ہم لوگ برائڈے آئے، برائڈے سے ثنا نے کچھ چکن ویجیٹیبلز ایسی چیزیں، پہلے ہم گئے پورشن جو تھا ان کا چکن اور ویجیٹیبلز اور فروٹس کا، وہاں ہم لوگوں نے لیا سامان وغیرہ. اور بارش یہاں نا بہت زیادہ وہ تیز ہو رہی تھی، اور کوئی پارکنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی دباس کی، تو گاڑی کے پیچھے گاڑی لگ جاتی ہے، پھر اب تھوڑا سا جیسے نا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے تو بہت ہی مسئلے بن جاتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ ٹائم مطلب اس پہ اسپینڈ کر سکیں. تو گاڑی نکلی ہے تو ساتھ ہی ثنا نے پھر اپنی گاڑی ڈالی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ نیچے والے پورشن میں گئے. اور نیچے والے پورشن میں باقاعدہ ان کے بیسمنٹ میں تھا یہ فروٹس اور ویجیٹیبل کا جتنا بھی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں وہ لوگ مسلسل وائپر مار رہے تھے تاکہ نا پانی ہے وہ اندر جمع نہ ہو. تو یہاں ثنا بتا رہی تھی کہ مجھے اسٹیکس چاہیے، اور اسٹیکس میں نے کس قسم کی چاہیے، تو وہ اس کو آدمی کو بتا رہی تھی. تو میرا بھی بڑا دل چاہا کہ میں ونگس لے لوں، کیونکہ مجھے بچے بڑے دنوں کے ونگس کہہ رہے تھے، لیکن خیر اب یہ تھا کہ میں نے کہا چلو پہلے یہ لے لے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں کوئی اچھی سی ریسپی ذہن میں ڈال کے نا پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اور پھر یہ بچے بھی کھائیں گے شوق سے. اس کے بعد ثنا آگے ویجیٹیبل لینے کے لیے، ویجیٹیبلز کافی فریش آئی ہوئی تھیں، اور بلکہ اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے آج کل جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہیں. ہمارے شہر میں تو بہت زیادہ ریٹ ہو گیا، امید ہے آپ لوگوں کے شہروں میں بھی زیادہ ہوگا. تو ذرا بتائیے گا، ہر سبزی جو ہے وہ 250-300 سے کم کلو ہے ہی نہیں، 400 روپے تک کلو اس ٹائم جا رہی ہے. اور جو ٹماٹر اوورآل ہمارے رہے ہیں وہ بھی جو میں منگواتی رہی ہوں 400 کلو تک مل رہے ہیں. تو خیر جی بڑی پیاری ویجیٹیبلز وغیرہ لگ رہی تھیں، یہ فروٹس اچھے لگ رہے تھے، آلموسٹ ساری فریش چیزیں تھیں. تو خیر ہم نے کہا کہ چلو کوئی سبزی وغیرہ لے لیں. ثنا نے کہا تم نے بھی کچھ خریدنا ہے تو لے لو. میں کہ نہیں ثنا میں تو کھانا پکا کے کھا کے آئی ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ اب انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کا اسلم انکل لے آتے ہیں میرے لیے، تھوڑا اتنا مسئلہ پھر نہیں ہوتا ہے چیزوں کا. یہ دیکھیں مسلسل ان کا یہ تھا کہ وائپر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نا پانی جیسے بیسمنٹ میں جمع نہ ہو جائے. تو بہرحال جی خیر فرینڈز ہو تو گپ شپ، آپ چاہے سبزی خرید رہے ہو ریڑھی پہ کھڑے ہو، چاہے مارٹس پہ کھڑے ہو، جہاں مرضی ہو آپ کو مزہ آتا ہی ہے. دوستوں سے گپ شپ الگ سے ہی ہوتا ہے، جو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دوستی جیسا قیمتی رشتہ ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ نے ریلیکس ٹائم گزارنا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت پارٹیز میں جاتے ہیں، ہر وقت آ کے پارٹی چلتی رہتی ہیں، آپ لوگ شو آف کرتے ہیں. میرے خیال میں میرا یہ تیسرا سال ہے شاید یوٹیوب پہ، یا 2 سال پورے ہو جائیں گے اب، مجھے جہاں تک لگتا ہے تیسرا سال میرا چل رہا ہے. مطلب جو میری پرسنالٹی کو جانتے ہیں، یہاں جی آف ہو گئی تھی لائٹ تو پھر جنریٹر چلائیں تو لائٹ آ گئی ہے ان کی. تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ میں کتنی شو آف کر سکتی ہوں. اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ کپڑے بھی لیتے ہیں، آپ جوتے بھی لیتے ہیں، اور جو کہ ہمارا چینل ہے اور ہم نے ڈیلی ولاگنگ کرنی ہوتی ہے. آلدو میں ڈیلی ولاگنگ نہیں کرتی، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنا لائف سٹائل شیئر کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں. تو لہٰذا پھر جو چیزیں زندگی میں مجھے میرے سامنے ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. اور کپڑوں کا میں اس لیے بہت زیادہ، میں پہلے نہیں اتنا پوچھتی تھی، لیکن لوگ میرے سے بلاگ میں پوچھتے ہیں، میرے انسٹا میں پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کون سے کپڑے تھے. اور میرا بزنس بھی ہے کپڑوں کا، آپ کو پتہ ہے میں دوپٹے بھی بنوا کے بھجواتی ہوں آؤٹ آف کنٹری. اور اس کے علاوہ کپڑے تو خیر میں کنٹری آؤٹ آف کنٹری دونوں بھیجتی ہوں. تو اس میں اگر پھر مجھ سے کوئی برانڈ پوچھتا ہے کہ یہ کون سا برانڈ ہے، تو مجھے تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ہے. اور اسپیشلی جو ہماری کمیٹی ممبرز ہیں، جو ہماری فرینڈز ہیں، وہ بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں موسٹلی. اور وہ بھی کوئی ایسی فیملی سے بلانگ نہیں کرتی کہ انہوں نے پہلی دفعہ کپڑا دیکھا. ماشاءاللہ یہاں سارا ہی زمیندار طبقہ ہے ہمارے ادھر، اور سب ایک سے ایک بڑھ کے زیور، ایک سے ایک بڑھ کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں. اور وہ سالوں سے ایسا ہے، وہ یہ نہیں کہ ہمارے چینل 2 سال بنے ہوئے ہوں اور ہمارے لیے وہ ایسے کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف سے ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر میرے سے کوئی پوچھ لیں تو انسٹنٹ کوئی پوچھے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں برانڈ کا کپڑا ہے. اور اس میں ویسے بھی کوئی شوق سے اپنا بتا رہا ہے کہ ہمارا آؤٹ فٹ فلاں کا ہے، یہ فلاں جوتا فلاں کا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی معیوب بات ہے. اگر آپ اس کو کریٹیکلی دیکھیں، یہ کہیں کہ یہ شو آف کر رہے ہیں، شوخیاں مار رہے ہیں، یہ نو دولتی ہیں،
تو کوئی بھی نو دولتیاں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ نو دولتیاں. لائف اسٹائل سب کا پتہ ہوتا ہے. 3 سال سے اگر میں یوٹیوب پہ ہوں تو لوگوں کو دن رات میرا آنا جانا، میں جہاں آتی جاتی ہوں، جہاں پارٹیز پہ جاتی ہوں، یا میرا گھر کا لائف اسٹائل ہے، یا میں جہاں کہیں آتی جاتی ہوں، تو وہ روٹین میں سب کو سبھی پتہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے بن کے آئے ہیں. ہاں آپ کے لیے ہم بس یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے زندگی کے تجربات ہیں یا ہم زندگی میں کچھ کر رہے ہیں، تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بس آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بس میری زندگی میں اتنا چینج آیا ہے کہ میرا پہلے چینل نہیں تھا، اب چینل بنا ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ، ریسیپیز، کپڑوں کا، ویسے لائف سٹائل، جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے، میں شاپنگ کرتی ہوں، وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہ آج کے ولاگ میں زیادہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے سامنے کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں. اس کو یہ کہہ کے کرٹیسائز کریں صرف اپنے انر سیٹسفیکشن کے لیے کہ آپ شو آف کر رہی ہیں یا آپ ایسے کر رہی ہیں یا لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے سے بہت سپیریئر لوگ ہیں جس ٹائم جو چینلز پہ بھی ہیں، جو ویسے لائف میں بھی ہیں. میں تو آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کس چیز پہ لوگوں سے جیلس ہوں، اچھا کپڑے پہ، اچھا جوتے پہ، یا اچھا جیولری پہ، یا اچھا لائف سٹائل پہ. کیونکہ اللہ کا شکر ہے اگر آپ کے پاس ایک رنگ ہے، آپ کے پاس 10 انگوٹھیاں نہیں ہیں گولڈ کی یا ڈائمنڈ کی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے حسرت کریں. آپ ایک ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں. میں 3 سال سے اپنی جو رنگز ہوتی ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں، میں کچھ 4 5 5 7 7 نہیں پہنتی، کیونکہ میرا اپنا ایک سٹائل ہے. میں اس حساب سے 1 2 رنگز پہنتی ہوں، اور جو 4 4 5 5 پہنتی ہیں ان کے ہاتھوں پہ سجتی بھی ہیں، وہ ان کو اچھا بھی لگتا ہے. وہ اپنا شوق ہوتا ہے نا. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کا جوتا اچھا ہے تو میں کہوں ہائی میرے پاس نہیں ہے. میں اپنے پاؤں کے حساب سے جوتا پہنتی ہوں. مجھے چاہے وہ 100 دفعہ پہن لوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کی زندگی سب سے پہلے اہم ہوتی ہے. تو ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کر رہے ہیں اب جتنی ہم کر سکتے ہیں. بہت پرائیویٹ لائف ہم شیئر نہیں کر سکتے، کہ آپ بھی سمجھدار ہیں. ہاں جو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، یا جیسے کوئی ریسیپی ہے بہت اچھی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے میں نے میک اپ لے لیا، کچھ لے لیا، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں. کیونکہ بہت سے بہنیں ایسی ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی. وہ ہمارے ہی چینل کے تھرو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. میں ان کے ریویو دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ چیز خرید سکتے ہیں. تو یہ جی بڑا پیارا روڈ ہے ہمارے، بالکل جم خانہ کے سامنے کا روڈ ہے. اور یہ مجھے بڑا ہی پیارا سین لگا کہ وہ ایک ریڑھی جا رہی ہے، اس کے اوپر یہ گھاس اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کچھ چیزیں سمیٹری میں آ جاتی ہیں نا. یہ دیکھ آس پاس ساری گرینری ہے، اور اس ریڑھی پہ بھی کافی ایسا سامان پڑا جو گرین ہے، اور جو والز ہیں وہ بھی بڑی گرینری ہیں، اور ان پہ پینٹنگ بڑی پیاری ہوئی ہیں. اور ویسے بھی یہ مجھے شروع میں لگتا ہی نہیں تھا یہ جھنگ کا روڈ ہے. تو خیر ہم بھی شاپنگ کرتے کرتے آ گئے اونزے پہ. اور اونزے پہ ثنا مجھے اپنی جوتے دکھاتی. سامنے جوتے بہت پیارے ہیں، اور لیکن ایکسپینسو بہت ہیں. میں 10 ہزار کی رینج میں ہیں. تو میں ثنا سے کہی تھی کہ ثنا یہ جو ہے یہ جوتے میں نے ایک گرمیوں میں شادی تھی میں تب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے سے نا کسی ڈریس سے میچ نہیں کر رہے تھے. لیکن جوتے بہت کمفرٹیبل اور خوبصورت جوتے ہیں. اور اونزے کے جوتوں کی یہ بات ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتے، جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں. تو اگر یہ لے لو، اور آپ کا جوتا یہ 10 ہزار کا جوتا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں، اور اگر اس پہ سیل نہیں لگی تو میرے خیال میں 3 4 سال آرام سے چلا جاتا ہے. تو اب 1 سال کی ایوریج دیکھ لیں، 3 ہزار 2.5 ہزار کی بنتی ہے. اور میرے پاس تو کئی جوتے سے بھی ان کے پرانے پڑے ہوئے ہیں اور اچھے چل رہے ہیں ابھی تک. اگر تھوڑا سی چیزوں کا خیال کیا جائے تو چیزیں صحیح رہ جاتی ہیں. تو یہاں صفائر پہ ثنا نے کہا چلو صفائر پہ چلتے کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن ان کا جنریٹر خراب تھا اونزے والوں کا، اور پھر کافی ہم لوگ کھڑے انتظار کرتے رہے. لیکن ہوا یہ کہ ان کا جنریٹر کام نہیں کر رہا تھا. اس پہ بہت زیادہ بارش پڑی تھی. میں نے پھر کہا ثنا ہمارا یہ ٹائم ہی ویسٹ ہوگا، کیونکہ ان کا جنریٹر ہے وہ کام نہیں کرے گا، اور ہم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں، اوپر تو لائٹ ہی نہیں ہے. کہتی چلو پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا ریسٹورنٹ بن رہا ہے وہ دکھاتی ہوں. تو ساتھ ہی مجھے کہ جی ایک نیا ریسٹورنٹ بن رہا ہے، کون سا بن رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا. وہ جب اوپننگ ہوگی تو پھر جائیں گے تو پتہ کریں گے. اس کے بعد بس ہم ایسے گپ شپ کرتے ہوئے یہاں کھڑے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور جوتوں سے بات کر رہے تھے. کہ ثنا کہتی کہ میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا سائمہ میں اتنا مہنگا جوتا لے لوں. تو میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ واقعی 10 ہزار کے جوتے لینے کو ایک ٹائم میں نہیں، مطلب آپ کا سوچ دل نہیں مانتا. میرے تو خود بہت زیادہ مہنگے جوتے اور بہت زیادہ لیکن مہنگے جوتوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھی جگہ کے لیے ہوں تو آپ کے ساتھ نا بڑے یہ کام آتے ہیں. میں نے یہ بارہ کی تجربہ دیکھا ہے. لیکن مجھے یہ ہے کہ میں جوتا اپنے پاؤں کے حساب سے پہنتی ہوں، کہ مجھے نیز کا تھوڑا بہت ایشو ہے. اس حساب سے مجھے ہوتا ہے کہ میں جوتا وہ پہنوں جس سے میرے نیز پہ پریشر نہ پڑے.
تو خیر یہ گپ شپ کرتے ہیں ہم واپسی کا ہم نے سفر لیا، اور فروٹس کی دکان ہو، ثنا کی فیوریٹ کارنر والی اس کی دکان ہے، اور ثنا فروٹ لینے کھڑی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں میں اسے کہہ رہی تھی کہ ثنا یہ بتا رہی تھی ثنا کہ یہاں نا جاپانی پھل آ گئے ہیں، تو میں نے کہا کیسے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ ہے جاپانی پھل مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اگر اب موسم کے بعد گریپس کے بعد جو ہمارے گھر بہت فروٹ آئے گا، جو میرے لیے آئے گا، وہ جاپانی پھل ہی بہت زیادہ آئے گا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہی شوق سے کھاتی، تو وہ پھر لا کے رکھتے ہی ہیں، اور بہت بینیفٹس ہوتے ہیں جاپانی پھل کے۔ تو یہاں جو ثنا نے میرے لیے مجھے بتایا بغیر سے میرے لیے جاپانی پھل لیے کہ چلو سائمہ اس کا پہلا ہے یہ موسم کا فروٹ، تو تم کھاؤ اور انجوائے کرو۔ خیر ابھی تو اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، جب میں گھر میں اتری ہوں گیٹ کے سامنے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ تمالی میں نے لی ہے۔ اور آج کا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے، کہ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا کریں کہ ایٹ لیسٹ میں آپ کے لیے بلاگس جیسے بھی آپ کے لیے بناتی تھی، آپ کو ہمیشہ پسند آتے تھے، فیڈ بیک بھی دیتے تھے، تو آپ دعا کیجیے گا۔ جیسے میں آپ سب کے لیے ہمیشہ نماز کے میں دعا کرتی ہوں، میری یوٹیوب فیملی، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آج کا بلاگ کیسا لگا، اور آج آپ نے میرے ساتھ موسم بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا، اور میری باتیں بھی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تو بس یہ اب گھر کے سامنے پہنچ گئی تھی، اور ثنا کا یہاں میں شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ثنا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے لے کے گئیں، اور آج کا ڈے بہت ہی مزیدار رہا۔ بڑے عرصے بعد جیسے کہہ لیں بارش بھی بڑی جھنگ میں بڑے ریئر ہوتی ہے، بارش بھی ہوئی، پھر ہم نے گپ شپ بھی کی، ہم نے چائے بھی پی، اپنے زندگی کے تجربات بھی چھوٹے موٹے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ وقت ہوتا ہے فرینڈس کے ساتھ جس میں آپ کا وہ می ٹائم ہوتا ہے، تو میرا بڑا جی آج زبردست می ٹائم رہا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی جگہ جگہ، تو لیکن اب چلا کے چلے بچوں کو جا کے دیکھتے ہیں، بڑا ہی مزہ آیا، بڑی گپ شپ رہی۔ بس یہاں جی اب واپسی کا سفر ثنا کا بھی سٹارٹ ہو گیا، اور میرا جی گھر کے لیے اب میں بس گھر جا رہی تھی، اور بس گاڑی میں اس کو میں شکریہ ادا کر رہی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ میرے لیے لیا، اور بس اپنی اسپیشل دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ سے نئے ولاگ میں۔ بس آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئے ولاگس میرے ملتے رہیں گے، ادروائز آپ میری دعا نہیں کریں گے تو نئے ولاگز آپ کو ملنے ہفتے 10 دن بعد ملیں گے آپ کو۔ تو چلے جی یہی اختتام کرتے ہیں، آپ سے بڑی اچھی گپ شپ رہی، آج میں نے دل کھول کے آپ سے باتیں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے نئے ولاگ میں، اور کسی نئی ریسیپی میں، اور نئی لائف میں۔ تب تک اللہ حافظ۔